کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے، آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے اس شہر کے اندر، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. اتنی جہالت ہے، اتنا خوف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی. آپ فارم 47 کے ذریعے 47 ہے 37 ہے کیا فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہو. کرے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات، سب کے دھندے ایک ساتھ ہیں، یہ گٹھ جوڑ ہے. جب کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو سندھی مہاجر تنازع کھڑا کر کے اور عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے آپ ڈھونگ کر رہے ہیں. مجھے تکلیف ہوئی اس وقت جب خالد مقبول جیسے بندے نے، یعنی میرے بارے میں یہ کہہ دیا جائے آفاق احمد لسانی کے پروان چڑھا. آفاق احمد بھگوڑا نہیں ہے. آفاق احمد انڈین پاسپورٹ پہ پاکستان سے ہندوستان سے امریکہ نہیں پہنچا تھا. آفاق احمد کے باپ داداؤں نے یہ وطن بنایا تھا اور آفاق احمد اسی مٹی میں دفن ہوگا، اسی جگہ پہ مرے گا. یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر. ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے، میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے. آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی. شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے. پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا، اسی میں مروں گا، اسی میں دفن ہوں گا. میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی. عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، میں تمام تاجر برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام برادریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ اپنی مہم وقت سے پہلے کامیاب کر دی. اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے. آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ 144 لگائی اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی. ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا، وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا. یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا. میرے بچوں کا معاشی قتل، میرے بچوں کا تعلیمی قتل، میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر قومنٹ کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں، مخبر کا رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے، خاموش طبیعت آدمی، وہ جاہل آدمی. ان لوگوں کو جو اس پاکستان کے اندر، یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں، شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو. خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا، اس کو تم کمپنسیشن دے سکتے ہو، ان لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے؟ کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا ہے، ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے، ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے، اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں، وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی.
آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. میرا ایشو تو یہ تھا کہ آج آپ نے 35 ڈی ایس پی بھرتی کیے, ایک سنگل ڈی ایس پی نان مہاجر نہیں, نان سندھی کوئی نہیں ہے, یعنی اس میں پنجابی بھی نہیں ہے, اس میں پختون بھی نہیں ہے, اس میں بلوچی بھی نہیں ہے, اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے, میں نے کہا تھا کہ ڈمپر جب کچلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ مہاجر ہے. اور مجھ پر جو الزامات لگائے تھے کہ آفاق نے ڈمپر کی بات کر کے لسانیت کو ہوا دے رہا ہے, تو تم نے خود اس کو لسانیت سے جوڑ دیا اس ڈمپر کے مسئلے کو. بات یہ ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے, ان کے گھر آفاق جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تھوڑی گیا تھا کہ یہ پختون ہے یا مہاجر. ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا وہ پٹھان تھے, پختون تھے. ایم ایل رپورٹ بھی آفاق نے جا کے بنوائی, ایف آئی آر کے لیے بھی تھانے آفاق پہنچا تھا, وہ مہاجر تھوڑی تھے. جب میں جیل سے رہا ہوا ہوں تو آفاق احمد ڈمپر کی زد میں آنے والے جن لوگوں کے پاس گیا, ان کے اندر سب سے پہلے تو وہ پختون علاقے میں گیا تھا. اگر میں سندھیوں کا دشمن ہوتا تو سندھی الطاف لنڈ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. اگر میں پختونوں کا دشمن تھا تو اسلم خٹک وہاں جو ایڈوکیٹ تھے وہ میرے کیس کی پیروی نہ کرتے. اشتیاق جتوئی بلوچ تھا, وہ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. میری قوم کے مہاجر وکلا تعداد میں سب سے زیادہ تھے, لیکن یہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے نا میرے کیس کی پیروی کرنے کے لیے. سارے صحافی بھی گوائے, ساری عوام بھی گواہ. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آفاق لسانیت کو ہوا. لسانیت کو تو آپ نے ماشاءاللہ خود پروان چڑھایا, اور اس میں آپ کا عمل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. یعنی آپ ڈمپر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آفاق احمد پہلے بھی گرفتار ہوا, ڈمپر کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے. ڈمپر کے لوگ سے مراد میری کہ جو ڈمپر مافیا جس کو میں کہتا ہوں, آج بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں, اس بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی. میرے کارکنان کل پوری رات گرفتار ہوتے رہے, مجھے اس گھر سے ہٹنا پڑا, اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیے بغیر گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا.